سورۃ البقرہ آیت نمبر 280۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جو سود کی پابندی پر کتنی بڑی بات ہمیں بتا چکے کہ اگر جو سود کھائے گا، جو حرام کی کمائی کھائے گا، وہ گویا اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے۔ جب ٹاپک ہی یہی تھا کہ چھوڑ دو جو تمہارا اصل تم لے سکتے ہو، اب چھوڑ دو جو بھی اب سود باقی رہا ہے۔ یہ آخری ہماری پچھلی 2 آیتیں تھیں 280 سے پہلے۔ اب 280 اسی کو ہی لنک کرتی ہے کہ اب جب تم نے وہ سود چھوڑ دیا اور اصل تم لے سکتے ہو، تو اب جس نے لیا ہوگا سود پر پیسہ، اور لازماً سود اسی کو ہی کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا پیسہ تجارت میں نہیں ڈالا ہوگا، کوئی ایسا قرض اس پر ہوگا یا اسے کوئی ایسی جگہ پیمنٹ کرنی ہوگی جس سے آمدنی کے تو کوئی ذرائع ہوں گے نہیں، اور اس نے ہم سے لے لیا اور ہم اس پر انٹرسٹ کھا رہے تھے بغیر تجارت کے۔ تو اب جناب اللہ تعالیٰ وہ سچویشن بتا رہے ہیں کہ اب وہ تو ہے تنگ دست۔ تو اگر کہ ہے وہ تنگ دست، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، کچھ اس طرح سے آیت شروع ہوتی ہے کہ اگر ہے جسے تم نے پیسے دیے تھے، جس پر تم سود کھا رہے تھے، اگر وہ تنگ دست ہے تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دو، نظر اس کو دیکھو، اس کو مہلت دو، اِلیٰ میسرہ، آسانی تک، کیونکہ اس نے اپنے برے حالات کی وجہ سے تو مطلب آپشن یہی دکھ رہا ہے اس وقت کہ برے حالات یا پریشانی میں تو آپ سے لیا ہے اس نے۔ اب اگر ایک وہ شخص ہے جو کہ مزے سے کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی مال بھی اس کا پڑا ہے، میں نے اسے مہینہ مہینہ انٹرسٹ بھی دے دینا ہے، سود بھی دے دینا ہے، ایک تو وہ شخص ہے جس کے پاس ہمارا اصل پیسہ رکھا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو تنگ دستی تھا اور وہ ہمیں دے رہا تھا اور ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے تھے کہ وہ کما نہیں رہا اور ہم حرام کا کھا رہے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر اسے مہلت دو آسانی تک، اور اسی کے ہی ساتھ بڑی انسپریشن کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو، اگر تم معاف کر دو تو خیر لکم، یعنی تم پوری سچویشن کا جائزہ لو کہ اس نے تم سے ایک اس کی عادت تھی اسی طرح پیسے اٹھانا اور پھر لوگوں کو بانٹتے پھرنا اور درمیان یا پیچھے کوئی تجارت نہ ہو، وہ تو ایک الگ شخص ہے۔ یہاں اب تنگ دست کی بات آ رہی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں یا تو اسے مہلت دو۔ اب جب مہلت کی بات آ رہی ہے، لین دین کی بات آ رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے آگے کی آیت لکھنے لکھانے کی آتی ہے۔ اور اگر کہ تم سمجھتے ہو کہ اب ناانصافی ہے اس سے اور پیسہ مانگنا، کیونکہ اس نے میرا اصل کھا چکا ہے، اس نے میرا اصل بیماری پر لگا دیا ہے، اس نے میرا اصل ایسی جگہ پر لگا دیا جہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہے۔ اصل بات تو یہی سمجھنے کی تھی کہ اس نے ایسی جگہ لگا دیا پیسہ، اسی کو ہی سود اس کی آمدنی کو کہہ رہے ہیں جہاں پروڈکشن نہیں تھی۔ تو تم یا تو اسے مہلت دو یا پھر صدقہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ خیر لکم، یہ صدقہ کر دینا، یہ معاف کر دینا، یہ خیر تمہارے لیے بنے گا، بہترین چیز ہوگی تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم تھوڑا بھی جانتے ہو، تھوڑے بھی پڑھے لکھے ہو، تھوڑا بھی اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہو، تو کسی پر کوئی آسانیاں کر دینا گویا اپنے آپ پر آسانی کے برابر ہے۔ واتقوا، آگے اللہ فرماتے ہیں ڈرو اللہ سے، ڈرو اس دن سے، واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے کہ ترجعون فیہ، تمہیں لوٹایا جائے گا جس قیامت کے دن، الی اللہ، اللہ کی طرف،
ثم توفى کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ماں کا سبت، جو اس نے کمایا، کس پر اس نے صدقہ کیا، کس کو اس نے معاف نہیں کیا، کس کی اس نے اصلاح کی، کتنا اپنا اصل لینے کا وہ حق رکھتا تھا۔ ڈرو اس دن سے، سارے حساب کتاب اس دن ہو جائیں گے۔ جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون، اور وہ اس ایسے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو ڈرو اس دن سے کہ اللہ کو شکل دکھانی ہے تو ہم کسی کے بھی ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کافی لمبی آیت آ رہی ہے سورہ بقرہ کی، لین دین اور لکھوانے کے معاملات پر، اور افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوا کر نہیں گئے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اتنا مس کنسیپٹ ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو انہوں نے لکھوایا نہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جناب جی لکھا گیا۔ بڑی بڑی عادت ہو چکی ہے ہماری ان اوتھینٹک غلط باتیں، جھوٹ بولنے کی۔ آپ قرآن کی یہ آیت دیکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس زمانے میں آلموسٹ 1400 سال پہلے کی یہ بات ہے، اور قرآن ہی کے اندر آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا تداینتم، جب تم لین دین کا کوئی معاملہ کرو، تداینتم، جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کرو، بدین، کوئی بھی طرح کا ادھار قرض، الی اجل مسمی، کوئی مقرر مدت ہے اس کی، اس قرض کی، تو فاکتبوہ، پس تم لکھ لیا کرو اس کو۔ سوچئے کہ آپ کو اور مجھ کو اس قرآن میں لکھنے کی تلقین ہو رہی ہے، اور آج انسان دیکھتا ہے کہ وہ اپنا دھوبی کا حساب بھی لکھتا ہے، ایک ایک چیز لکھتا ہے، اور قرآن کے لیے کہتا ہے کہ جی قرآن لکھا ہی نہیں کیا، ہڈی پر، چمڑے پر، درخت پر، دیوار پر، پتھروں پر لکھا ہوا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حفاظ کرام بھی تھے، تو حافظ کیسے بن گئے؟ بغیر سیکوینس کے، بغیر لکھی ہوئی کسی چیز کے حافظ کیسے بن گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بے عقل ہونے سے بچائے، جھوٹ اور فضول باتیں کرنے سے بچائے، لغویات سے اللہ تعالی ہمیں پرہیز کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ سورہ مومنون میں اور پورے قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کو فضول باتیں بالکل پسند نہیں۔ پروردگار نے ہمیں جو عقل دیا، تو جب ہم فضول بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، اور اسپیشلی اللہ رسول پر جب ہم غلط بولتے ہیں، تو انجام بہت برا ہے، انجام بہت ہی برا ہے کہ اللہ ہماری عقل کو اور ختم کر دیں گے۔ تو جناب یہ معاملہ آ رہا ہے کہ جب کوئی لین دین کا اور ادھار کا کوئی معاملہ ہو تو اسے تحریر کر لیا کرو، فاکتبوہ، بس لکھ لیا کرو، آرڈر آ رہا ہے، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتبن، ایک لکھنے والا، کاتب، بالعدل، عدل کے ساتھ لکھے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ولا یأبی کاتبن، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، یہ کہ وہ لکھنے سے، جیسے جو علمہ اللہ، اللہ نے اسے علم دیا ہے لکھنے لکھانے کا، جس طرح سے وہ اپنی پوری ایڈیٹنگ اور پورا لکھنے کا ایک طریقہ کار بناتا ہے، جیسے جس طرح سے تم آڈٹ کرتے ہو، تمہیں جو چیز ایزی لگتی ہو، لیکن لکھو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ آج الحمدللہ ہم نے بہت سی باتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی، جبکہ اللہ کی بات اپنی جگہ قائم رہے گی۔ ہم نے اس میں بہتری یہ لائی کہ باقاعدہ اب لائرز ہوتے ہیں، باقاعدہ یہ کام ہم پیسے دے کے بھی کرواتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں آ رہا ہے
کہ جب بھی کوئی پڑھے لکھوں کو، علم والوں کو کوئی بات یوں کہی جائے کہ تم ہمارے لیے یہ لکھ دو، تو اللہ اس کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ پڑھے لکھے کو چاہیے کہ وہ لکھ دیا کرے، جیسے جو اللہ نے اسے سکھایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور لکھوائے وہ شخص بھی جس پر قرض ہو، جس پر حق ہو۔ اور کیسے لکھوائے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ وہ ڈرتے ہوئے اپنے رب سے ہر معاملہ لکھوائے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اللہ سے ڈرنے کے معاملے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی گھٹائے نہ، کچھ بھی نہ گھٹائے۔ آج کے دور میں ہم اس طرح سے اسے لیں گے کہ اگر گواہ بھی ہیں، لائر بھی ہے، اور جس پر قرض ہے وہ اگر سمجھدار ہے تو کیسے وہ گھٹا کے لکھا سکتا ہے؟ یعنی جسے دینا ہے اور جسے لینا ہے، جب دونوں نے لکھوانا ہے اور دونوں حاضر ہیں تو کیسے کوئی کم لکھ سکتا ہے اور کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو آگے کی آیت آپ کو ایک اور سچویشن بتاتی ہے کہ اگر وہ جس پر حق تھا، جس کا قرض تھا، وہ تھا کوئی سفیہن او ضعیفن، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، بس اگر ہے وہ ایسا شخص کہ جس کا قرض ہے وہ کم عقل ہے، سفیہن وہ کم عقل ہے، او ضعیفن یا بڑی عمر کا ضعیف ہے۔ دیکھیں سفیہن میں دو ترجمے چاہیں گے۔ جب وہ ضعیف کے اپوزٹ میں آئے گا تو ہم کہیں گے کہ ضعیف کے بھی معنی ہوتے ہیں کمزور یا بڑی عمر کا شخص، تو جب وہ اس کے کمپیریزن میں، اس کے اپوزیشن میں آئیں گے تو ہم اس میں ایب نارمل کو بھی لے لیں گے، ہم اس میں ریٹارڈڈ کو بھی لے لیں گے، ہم اس میں بچوں کو بھی لے لیں گے۔ یعنی اس کا ترجمہ ہم سفیہن میں کہ اگر جس کا وہ پیسہ تھا اور جس نے لیا تھا، تو جو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ گھاٹا نہ دے، تو وہ دھوکا گھاٹا کس کو دے سکتا ہے؟ غلط کس کو شو کر سکتا ہے کہ میں نے جو لکھوایا ہے وہ صحیح ہے؟ وہ دھوکا دے سکتا ہے کسی سفیہن کو یا ضعیفن کو، جو اب نارمل ہو یا بچے ہوں یا بہت بوڑھی عمر کا ہو اور وہی کمزور ہو، اس کو وہ دھوکا دے سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اسے دھوکا مت دو۔ او لا یستطیع، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں استطاعت رکھتا، ان یمل، یہ کہ وہ لکھوائے وہ خود، یعنی ایسی سچویشن بھی ہے تو فل یملل، پس چاہیے کہ لکھوائے، ولیشہ، جو بھی اس کا گارجین ہوگا، جو بھی اس کا گارجین ہوگا، جو بھی اس کا بڑا ہوگا، جس کے ماتحت وہ ہوگا، چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا ٹرسٹی ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ دار ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر لکھواؤ، دیکھ بھال کے لکھواؤ کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی ایسے کے ولی ہیں کہ جو کم عقل ہے، جو بوڑھا ہے، تو اب ذمہ داری آپ پر آتی ہے کہ آپ نے اس کا مال بہت سیکیور کرنا ہے، حفاظت سے رکھنا ہے، اور لکھنے والے کے سر پر کھڑے رہنا ہے، اور کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ہی ساتھ ہم ادھر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ آیت کافی لمبی ہے، اور ابھی جو بات آ رہی ہے کہ لکھوانے کے لیے جب گواہ ہوں گے تو 2 مرد ہوں گے، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں اویلیبل تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی۔ اس میں بھی ہمارے ہاں بڑی فضول باتیں ہوئیں، بہت ہی کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اور وہ بھی اسپیشلی عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ بڑا تہلکہ مچا ہے کہ جی اللہ نے تو 2 مرد مقرر کرنے کا کہا، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد کے برابر 2 عورتیں ہیں،
تو ایک مرد اور 2 عورتیں. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس پر تو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، لیکن سمجھ لیجئے کہ ایک مرد پر بھی اللہ نے ایک مرد کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اکیلا لکھوائے. اگر 2 مرد نہیں ہیں تو ایک مرد پر 2 عورتوں کو مسلط کیا ہے کہ کوئی کسی طرح چیٹنگ کا کوئی ایلیمنٹ کہیں سے نہ آ سکے. انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کے لیے بڑے ڈیفرنٹ اینگلز لوگوں نے بیان کیے ہیں.